ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات روشنی پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات، علماء، سادات، مشائخ، آپ نے ایک بڑا پرمغز، پرجوش، مدلل اور ہر لحاظ سے ایک عمدہ خطاب سماعت کیا ہے. حضرت مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے محض گفتگو تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور خدمات دینیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستو، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہیں سے جہاں سے حضرت نے بات کو چھوڑا ہے. انسان اپنی زندگی میں شب و روز گزارتا ہے. کوئی کام بھی میں اور آپ کرتے ہیں نا، مشکل میں آ کے، پریشان ہو کے، تھکاوٹ کا اظہار کر کے، تکلیف بتا کے بھی بندہ کام کر ہی لیتا ہے، ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر اسی کام کو خوش ہو کے کر لیا جائے تو پھر بھی ہو ہی جاتا ہے. لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ذرا نا وہ بات بوجھ نہیں بنتی، نہ اپنی طبیعت پہ نہ سامنے والے کی طبیعت. زندگی کے اندر وقت گزارنے کے لیے انسان کو کھانے کی، سونے کی، سانس کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. 24 گھنٹے مسلسل اس بندے کو آپ سونے نہیں دیں گے، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. اگر مسلسل اتنا ٹائم بغیر کھانا کھائے بھی کسی کو گزارنا پڑے تو انسانی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نکاہت محسوس کرتا ہے انسان، اس کے لیے روزمرہ کے کام مشکل ہو جاتے ہیں. میری طرف دیکھیں جی، ویڈیو بن رہی ہے نا، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ مل جائے گی آپ حضرات کو. ویسے بھی اس کا ثواب تو کوئی نہیں نا، فوٹو ہی بنائیں گے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. آپ میری بات پر غور کریں، یعنی کھانے کے بغیر، سونے کے بغیر، سانس کے بغیر انسان کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں ہوں اور محبت نہ ہو، تلخی سی ہو طبیعت میں ادھر ادھر، تو پھر بھی انسان گھٹن محسوس کرتا ہے. مثال سادہ کرتا ہوں زیادہ. آپ کسی جگہ پہ ملازم ہیں، آپ کی جاب بڑی اچھی ہے، سیلری پیکج بھی بڑا اچھا ہے، الاؤنسز بھی ہیں اور آنا جانا بھی آپ کے لیے کوئی دشوار نہیں. لیکن وہ جو عملہ ہے نا، جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، تلخی سی ہو گئی ہے، گروپ بن گئے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ساری سہولیات کے باوجود بھی انسان کا دفتر جانے کو دل نہیں. چلیں اور قریب آتے ہیں. گھر میں دولت بھی ہو، بچے بھی ہوں، مکان بھی بڑا ہی عمدہ ہو، ساری آسانیاں ہوں، بس میاں بیوی کا پیار نہ ہو، مجھے بتائیے کام ٹھیک چلتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو اس کا اظہار کر لیتے ہیں اور کچھ ضبط والے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں. ورنہ جو لوگ گھر کے اندر محبت کے بھوکے ہو جاتے ہیں تو وہ تو بڑی بڑی صلاحیت بھی ہو تو زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتے. گھر کے اندر کا ماحول، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان پر کچھ معاملات بوجھ ہو جاتے. گھر کے اندر مکان کچا ہو، آمدن تھوڑی ہو،
لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تو محسوس کرتا ہے انسان کی زندگی کے بہت سارے دن ہیں جو یوں گزرے کہ جیسے دل کرتا تھا کہ یہ دن لمبے ہو جاتے، یہ راتیں لمبی ہو جاتی۔ ہماری زندگی میں محبت کی بڑی ہی ضرورت ہے، پیار کی بڑی ہی ضرورت ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، آثار، ہمارے اسلاف کی زندگیاں اگر آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دین اسلام کا اگر کوئی اور نام آپ بیان کرنا چاہیں تو اسے دین محبت کہا جا سکتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ساری رات نماز پڑھ لیتے تھے نا، یہاں تو کچھ رکھتے لمبی ہو جائیں، کچھ آیات زیادہ پڑھ لی جائیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ساری رات ہی نماز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات کیسے قیام ہوتا ہے اور سجدہ ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب رب سے پیار ہو جائے۔ پھر لوگ نا کونا تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے بچتے ہیں، کوئی جگہ ملے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر تلاش کرتے ہیں لوگ۔ اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے، مالک سے جب پیار ہوتا ہے، پھر تو میرے بھائی ہجوم نہیں اچھے لگتے، تنہائیاں اچھی لگتی۔ پھر تو انسان کو ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو تو شاید بہت سارے لوگ ویسے ہی تنہائی میں چلے جاتے۔ محبت الہی جب دل میں آتی ہے، جبھی تو انسان اپنا پیسہ کمایا ہوا، اپنی محنت سے کمایا ہوا، وہ نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ محبت الہی جوش مارتی ہے تو بڑے سارے لوگ ہیں صرف رمضان کے نہیں، وہ باقی دنوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں اور بڑے شوق سے رکھتے ہیں۔ محبت کے درجات ہیں، ہماری اب وہ کیفیات نہیں رہی، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے یہ لوگوں کا ایک دوسرے سے اٹیچ ہونے کا دور ہے۔ بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے اور فلاں چیز کے ذریعے، قربت ہے۔ تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو مجلسوں کے ہیں، محفلوں کے ہیں، وہ خاص کیفیات جس میں انسان کی طبیعت اور زیادہ اللہ اللہ کرنے کو چاہے، اور زیادہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ بہت شوق سے عبادت کرتے تھے، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، پھر ان کے دلوں میں رب کی محبت جوش مارتی۔ ایک دن بہت سارے صحابہ جمع ہو کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور بڑے درد سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ اس سے ملنے کو جی چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا۔ اقبال کہنے لگے میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب عارضی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے کہ تو دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا۔ او بھائی جوش مارا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے، ادھر دیکھو میری طرف، فرمایا تم میں سے جس کا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ زمانہ بیت گیا، سجدے کرتے، تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، اب دل کرتا ہے وہ کبھی ملے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ کبھی ملے، دل کرتا ہے۔ تو صحابہ وہی موجود تھے، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو اللہ سے پیار، اللہ سے محبت، اور پھر اس محبت کا لازمی نتیجہ اور اس محبت کا مظہر رسول کائنات سے محبت، اور عملی محبت نبی پاک سے، عملی، صرف محفل کی محبت نہیں، خالی نعروں کی محبت نہیں، کیفیات کی محبت۔ یعنی ویسے بھی کبھی دل کرے نا بندہ جا کے نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے،
وہ ضروری نہیں نا کہ آپ اسی وی آئی پی نعت خواں کے دروازے پہ جائیں، جس سے ملاقات بھی کرنی ہو تو جیب میں کچھ لے جانا پڑتا ہے۔ محلے میں بھی تو نعت خواں ہے نا جو شوق سے نعت پڑھتا ہے، اسے کبھی کھڑا کر کے کہا جائے نا یار دل بڑا پریشان ہے، محبوب کی دور نعت کے شعر بس ہے۔ کتنی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں، کتنے دکھ ہمیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو نا کہ رضائی میں باپ رو پڑے اور وہ بہت روئے تو اس کے بچے پوچھیں کہ اماں ابا جی کو کیا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو اماں کہے نہیں پتر کچھ بھی نہیں، تمہارے باپ کو محبوب کا مدینہ یاد آتا ہے۔ کیفیات میں جب آپ چیزوں کو لائیں گے نا، کیفیات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھئی آپ پیسے جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو خوش ہے، بات تو سنیں نا، یہ زیادہ مہنگا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی، یہ بھی ان کی عاجزی ہے، فرماتی میں تو سمجھتی تھی کہ کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو تو لوگ روتے، مجھے نہیں پتا۔ فرماتی ہیں پھر ہجرت کی رات، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی دنوں سے انتظار میں تھے کہ محبوب تشریف لائیں۔ فرماتی ہیں ہجرت کی رات جب کریم محبوب علیہ السلام ہمارے گھر آئے، طے تو پہلے ہی تھا کہ حضرت صدیق اکبر ساتھ جائیں گے، لیکن جب ہجرت کی رات محبوب آئے اور آتے ہی محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جائیں، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ تو فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یعنی تیاری تو پہلے تھی، سامان تو تیار تھا، جب وہ روئے نا عاشق دا کام ہی رونا تو نا، تے بنا رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، کہتی رو پڑے، اور جب روئے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ صرف دکھوں میں نہیں رویا جاتا، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ جب عملی کیفیات ہمارے ہاں نا، ہمارے جو تقریر ہوتی ہے نا، گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین اثر رکھتی ہے۔ جب کسی عالم کی ہم بات سنتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جب ہم کسی عالم سے بات سنتے ہیں تو ہمارے عمل میں ترقی ہوتی ہے، جہالتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن جو کیفیات ہے نا، ہماری کیفیات وہ عمل سے تبدیل ہوتی ہے۔ اس بات پر جب ہم عمل کرتے ہیں نا، میری جو جماعت ہے نا، ہم جو لوگ ہیں، ایک زمانے تک لوگ ہمیں کہا کرتے تھے یہ درود و سلام والے لوگ، لیکن اب کہاں وہ حال ہے، کہاں تسبیح ہے ہمارے ہاتھ میں، کدھر گئے وہ لوگ جو ایک ایک دن میں 10,000 10,000 بار درود پاک پڑھتے۔ وہ بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ درود شریف کا کوئی ایسا سیغہ بتائیں کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ تک پہنچوں۔ اور کوئی معاملہ ہو گیا، فوٹو کھینچو، نعرہ لگاؤ اور جناب مطلب کچھ ڈسکس کرو، کچھ باتیں، آپ کیفیت سے رہ جائیں گے، سوچ سے رہ جائیں گے، ہر چیز کو بحث میں لے آئیں گے تو اصل کام رہ جائے گا۔ ذائقے کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے۔ ہمارے خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابوالبرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، علماء زیادہ جانتے ہیں، حزب اللہ والے لاہور، تو حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مدارج النبوہ، اس میں نا محبوب کے معجزات ہیں، فضائل ہیں، خصائص ہیں، شمائل ہیں، حضور کی عظمتیں۔ سید صاحب جب بڑے علیل ہو گئے نا، کمزور ہو گئے، ساری زندگی پڑھایا، ساری زندگی انہوں نے اسباق پڑھائے، جب زیادہ علیل ہو گئے اور کچھ سماعت اور بصارت پر بھی ظاہری ان پر اثر ہوا، پتہ کیا فرماتے تھے؟ مدارج النبوت لاؤ اور مجھے حضور کی شانیں اس میں سے سناؤ۔ کیا وہ کہتے تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم مجھے حضور کی عظمتیں سناؤ گے تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وہ اس میں سے باب نکالو حضور کی تعریف کے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی لچھے دار بات ہی ہو، کوئی نیا نقطہ ہی ہو، نہیں، کوئی بات بار بار بھی سنی جائے لیکن محبوب کی عظمت کی بات ہے نا، اس کے لیے شوق ہو، اس کے لیے ذوق ہو، اس کے لیے توانائی ہو، اس کے لیے درد ہو، حضور سے محبت۔ پھر یہ جب یہ محبتیں ہم کریں گے تو ہمارا لہجہ محبت والا ہو جائے گا،
ہمارے یہاں لوگوں کے نا لہجے بڑے سخت ہو گئے، تلخ تلخ باتیں اور ڈاڈی ڈاڈی گفتگو، اور جناب یہ 10 منٹ اشارے پہ کھڑا ہونا پڑا تو پریشان، شکوے ہی شکوے، مطلب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے خیر والی بات ہی کوئی نہیں، ہر طرف پریشانی، معاذ اللہ، ہر طرف مایوسی، تلخ، اور مختلف بہانے کر کے لوگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے تلخ ہوں کہ میں بندہ سچا ہوں، سچے بندے تلخ ہوں گے، تو میں نے کہا آپ سجدہ صاف کریں، یہ بھی آپ سے غلط بات نکل گئی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو سچا ہے وہ تلخ ہے؟ اور خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ سچ محبوب کریم نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سچا بندہ تلخ ہوتا ہے؟ آپ اپنے انداز پر توجہ دیں، بلا وجہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب پیر صاحب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا خوش رہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، دکھ ہی بڑے ہیں زندگی میں، تکلیفیں بڑی، آپ کو کیا بتائیں، بڑی تکلیفیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بھی دکھی ہے کہ جو 3 4 دن روٹی نہ کھاتا ہو، ہے کوئی اتنا؟ بولیں۔ لیکن محبوب کریم نے تو نہیں کھائی، 4 دن نہیں کھائی۔ بچوں کے بڑے مسائل ہیں، کسی کی بچی اپنے سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، آنبلے پڑ جائے، کرتی ہے، لیکن محبوب کی شہزادی کے تو پڑ جاتے دستے مبارک۔ کن چیزوں کو دکھ بنا لیا ہے، کن چیزوں کو ہم نے یہ انداز اختیار کر لیا کہ وہ بھی بڑے دکھ ہیں، اور پھر اگر ہوں بھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے لاڈلا ہوں، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ تو وہی وہ لوگ ہیں بڑے جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، حضرت پیر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت علامہ صاحب، حضرت شہزادہ صاحب۔ جو بندہ عملی زندگی میں آتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے نا زندگی میں، جب جہاز چلتا ہے نا تیز، تو سامنے سے اتنی تیز ہوا بھی پڑتی ہے اسے، جو جتنا زیادہ خدمات کرتا ہے اتنی زیادہ مشکلات میں بھی آتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اڑیں بھی اور آپ کو ہوا کے تھپیڑوں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے؟ وہ تو جو سکھی بیٹھے ہیں نا اندر چپ کر کے، سارا دن بیچارے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ٹوپی کوئی پکڑتا ہے، پگڑی کوئی پکڑتا ہے، جوتے کوئی پکڑتا ہے، یہ بیچارے کیسے انقلاب لائیں گے؟ وہ تو کوئی 4 دن مشقت کی ہو تو تب سمجھ آتی ہے کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے۔ آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا کے بندو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، اعلان نبوت سے پہلے بھی ابھی سرکار کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بڑی چھوٹی عمر میں والدہ دادا سب لوگ چلے گئے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو حال ہوا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے نا کہ کل تک آپ کسی کو آنکھوں کا تارا کہیں، صادق اور امین کہیں، اور جب آپ کے مفادات پہ چوٹ لگے، جب آپ سے کہا جائے کہ دین بھی قبول کرو، تو جس کو صادق اور امین کہیں پھر معاذ اللہ اسی کو جادوگر کہنا شروع کر دیں، پھر آپ شاعر کہنا شروع کر دیں، آپ کے لہجے بدل جائیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا مقابلہ، اور ہمیشہ مقابلہ، اور پوری توانائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ان کو یہ کیا بات ہوئی کہ 2 4 دو کھانا اور جناب رو رو کے برا حال کر لینا، پورا اس کا مقابلہ۔ اور پھر مکہ شریف میں صرف کافر تھے، مدینے میں منافق بھی تھے، ان کے ساتھ بھی مقابلہ، اور پھر ساری آزمائشیں اپنی جگہ پہ۔ پہلے انہوں نے مکے میں بڑی تکلیف دی، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کبھی وہ بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، ہر وقت کے مسائل۔ لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دکھ اپنی جگہ، اور میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکراتے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلام ہے نا، یہ سارا سیرت ہے، یہ ساری سیرت ہے حضور کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، تو دیکھو جس کی تسکین سے ایک بندہ رو رہا ہے، حضور ہلکا سا مسکرائے، ہلکا سا وہ ہنس پڑا ہے۔ اب لازمی سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس ہلکی سی تسکین کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اگلے شعر میں جواب دیتے ہیں اس کا، کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے،
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تبسم تو محبوب کی عادت کریمہ ہے، یہ تو حضور کی عادت مبارکہ ہے. تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا انداز محبت والا بنائیں، لہجوں پہ تھوڑی توجہ کریں. ہمارے ہاں نا جوان بھی کہتا ہے کہ میں جوان ہوں تو مطلب میرے سے تو غلط بات برداشت ہوتی نہیں. تو بھائی صحیح کو تو برداشت کرنا بھی نہیں پڑتا، صحیح کا بھی کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے، غلط ہی تو برداشت کرنی ہوتی. بزرگ کہتے ہیں میں بزرگ ہو گیا اور میں برداشت کروں، کب تک کروں؟ تو بھائی آپ نے بھی کرنا ہے، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ کا دل بھی بڑا ہے. تھوڑا سا اگر میں نے شروع میں کہا کہ کام تلخ ہو کے، ناراض ہو کے، پریشان ہو کے بھی ہو ہی جائے گا، اور محبت سے بھی ہو ہی جائے گا، پیار سے بھی. یہ ہمارے ساتھ بچے سفر کرتے ہیں گاڑی میں، جو بندے پکے مسافر ہیں نا میری طرح کے، ان کو سفر بھی بڑا کچھ سکھاتا ہے. تو کئی دفعہ کو بندہ غلط کراس کر جاتا ہے گاڑی کو، اوورٹیک بھی کر گیا اور جاتی دفعہ نا طنز بھی کر گیا، کہنا سیکھ لو چلانی کسی کو، سیکھ لو. اب وہ ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بھئی ایک تو بندے نے غلطی کی اور پیر صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو چھڑ جا رہا ہوں کریں گے، تو چھڑ جا، یہ مجھے کہہ رہے ہیں بھگانی بھی نہیں، بس ادھر 100 پہ ہی رہنے دے. وہ موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو میں پھر اس کو کہتا ہوں گاڑی رکوائی میں نے، میں کہ پتر اس سے جو کرنا سی وہ کر گیا تھا، اساں تے سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ تو چھڑ پر انہوں بھول جا، اب ہنس مسکرا تاکہ سفر صحیح گزرے، خیر والا گزرے. مطلب زندگی میں اگر کسی وقت کو بندہ تلخی پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے تو شرارت کرنے والا بندہ خطرناک نہیں ہوتا، جو اس کی شرارت قبول کر لے، سازش کا شکار ہو جائے، وہ خطرناک ہوتا ہے. یہ فراڈیا کیا کرتا ہے بھلا؟ وہ کہتے ہیں نا فلانا فراڈ کر گیا ہے، وہ فراڈ نہیں کرتا، کیونکہ ہم کسی کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں نا. فراڈیا بھلا کیا کرتا ہے؟ بندے کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے، وہ فراڈیا یہ کرتا ہے کہ اس لالچ کو جگاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے کو لے لا تو پھر تیری جنہوں نے مہنگی کر کے انج کر کے میں بکا. وہ فراڈ کرتا ہے تب جب ہمارا اندر کا لالچ، لیکن ہم اس کو فراڈیا کہتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میرا بھی تھوڑا دل آ گیا سی، اگر اس طرح ہو جائے گا راتوں رات کوئی سلسلہ بن جائے امیر ہونے کا تو میں ہو جاؤں. تو اپنے لہجوں کو، اپنے انداز کو تھوڑا پیار والا بنائیں. دیکھو کچھ لوگ تو ایسے جن سے ہم نے کبھی کبھار ملنا ہے، کبھی کبھی ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے میٹھا بول لیا. کچھ لوگ مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. جب ہمارے لہجے ٹھیک نہیں نہ ہوتے، پیار والے نہیں ہوتے، تو یہ جو ہمارے بالکل قریب رہنے والے لوگ ہیں یہ بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے سمجھدار لوگ دیکھے، پنچایت والے، لیکن وہ جی انہوں نے مزاج بنا لیا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو لہذا مجھے غصہ کرنا چاہیے، میرا بنتا ہے. لوگوں نے کہا نا حضرت بڑے جلال والے ہیں، تو حضرت سچی مچی جلال والے بن گئے. وہ ہمارے نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا ضدی ہے، تو روز اس کے سامنے کہنا نہیں تو بڑا ضدی ہے. مائیں کہتی ہے نا پہلے بچے نہیں سا نینج دے تو بڑا ستا ہے. اس کو آپ روز ضدی کہیں گے، ذہن بن جائے گا میں واقعی ضدی ہوں، پکا ہو جائے گا اس بات میں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض بندے پکے ہو گئے کہ میں ہوں ہی تلخ. بڑی تکلیف میں ہے اس کی ماں جو تلخ ہو گیا، بڑی تکلیف. یعنی ماں بھی اگر کھول کے بیٹے کو کام نہ بتائے تو پھر کس کو بتائے؟ بڑی تکلیف میں اس بندے کا باپ جس کا رویہ سخت ہے، کدھر جائے وہ؟ بڑی تکلیف میں وہ عورت آ جاتی ہے جس کا خامد ہر وقت اپنی زبان سے غلط بات کرتا ہے، گالی دیتا ہے ماں سے، کدھر جائے گی وہ خاتون؟ اور جس عورت کی زبان تیز ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے وہ سارا گھر اور وہ اس کا شوہر اور سارے معاملات. ایک مدرسے کا بچہ تھوڑے دن پہلے میرے پاس آیا اور آتے وہ زور زور سے رونے لگ گیا، زور زور سے. میں نے کہا کسی استاد نے مارا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کسی بچے نے تنگ کیا. فٹافٹ میں اٹھا، میں کہا پتر تو فکر نہ کر، 10 مسئلہ تھی، اتنا زیادہ نڈال تو ہو گیا. تو وہ کہنے لگا پیر صاحب کرو فون آیا ہے، میری امی تے ابو پھر پہ لڑتے ہیں، اتنا سخت لڑتے ہیں، میرا والد مارتا ہے میری ماں کو، اور پھر ہم بہن بھائی 4 پانچوں کے نیچے چھپتے ہیں، ہمیں ڈر آتا ہے.
تو بڑی تکلیف ہے. آپ کوئی دعا کر دیں. میں جب گھر سے آیا تھا تب بھی میری اماں نے کہا تھا ان سے دعا کرانا. اس بچے کا نا وجود یہاں اسے خبر ملی ہمارے ہاں، یہاں اس کا وجود کانپ رہا تھا. کس نے تکلیف دی ہے اسے؟ کس نے ستایا اسے؟ ماں اور باپ نے. کس نے اذیت دی؟ صرف اس لیے کہ تمہارے لہجوں میں پیار نہیں تھا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچے ہیں ان کی طبیعتوں پہ کیا وہ کانپ رہا تھا. تب پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا ہو گیا ہوگا. میں نے اسے بھی تسلی دی اور اس کے والد کو بھی فون کیا اور استاد صاحب سے بھی کہا کہ آج شام کو اس پر کوئی سختی نہ کرنا اگر یہ سبق نہ سنا سکا، اس لیے کہ ذہن ہی غیر حاضر ہے بیچارے کا. لیکن وہ خامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے ساتھ بات کرنے کی. خاتون ہو کے میرے خلاف بات کرتی ہے اور مجھے پتہ نہیں، میں جج صاحب ہوتا ہوں، وکیل صاحب ہوتا ہوں، علامہ صاحب ہوتا ہوں، پیر صاحب ہوتا ہوں، سیٹھ صاحب ہوتا ہوں، میرے سامنے بات کر دی. وہ کہتی ہے کہ تو اگر بڑا با کمال ہے تو میرا ابا بھی بڑا رئیس اعظم ہے. اپنی زندگی میں پیار کا لہجہ اختیار کریں. یہ بہو ہوتی ہے نا گھر میں تو شوگر کا مریض ہے سسر اور ساس، تو اس نے پوچھا ہے 11 بجے روٹی کا، تو اس نے کہا نہیں پتر بھوک نہیں. تو 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے پھر کہو بیٹے کھانا. وہ کہتی ہے ابا جی میں اور بھی کام کرنے ہوتے نے، تسی ہن میرا مطلب پھر روٹی مانگ لی. کدھر جاؤں گی میں؟ لے آئی ہے وہ کھانا، کوئی گالی نہیں دی لیکن زور سے دروازہ بند کیا ہے. تلخ لے جائے آئی ہے تو پریشان آئی ہے، گئی ہے تو رسوا کر دیا اس نے. روشنی پڑھ لیں آپ حضرات.